سسٹم پہ لاگ ان کرنے کے لیے ہم اپنا ای میل ایڈریس اور پاسورڈ ڈالیں گے اور لاگ ان کے بٹن پہ کلک کریں گے. پھر ہم اپنی کمپنی سلیکٹ کریں گے اور یہاں ہمارے پاس ایک ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا جس میں ہماری ٹوٹل سیلز، ریونیوز اور ساری چیزوں کے چارٹس نظر آئیں گے. رائٹ سائڈ پہ ہمارے پاس ہماری پروفائل کی ایک بٹن ہوگی جہاں سے ہم اپنا پروفائل ایڈٹ کر سکتے ہیں اور اپنی سیٹنگ اور اپنے پاسورڈز وغیرہ مینیج کر سکتے ہیں. پھر لیفٹ میں ہمارے پاس ڈفرینٹ موڈیولز آتے ہیں جس میں سب سے پہلا موڈیول آتا ہے پروڈکٹس اینڈ سروسز کا، اور اس کے اندر ہمارے پاس کیٹیگری، پروڈکٹ لسٹ، ایڈ پروڈکٹ اور ڈفرینٹ اور بھی موڈیولز آتے ہیں جس میں سے ہم اگر نیو کیٹیگری ایڈ کرنا چاہیں، سب سے پہلے ہم ایڈ کیٹیگری پہ کلک کریں گے. اگر ہم نے نیو کیٹیگری ایڈ کرنی ہے، اگر یہ پیرنٹ کیٹیگری ہوگی تو اس پہ ہم کلک کر لیں گے اور ہم یہاں پہ سلیکٹ کریں گے کہ یہ پروڈکٹ ہے یا پھر کوئی سروسز ہے. ہم اس کا نیم ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد سبمٹ والے بٹن پہ کلک کر کے ہم کیٹیگری ایڈ کر دیں گے. پھر ہم پروڈکٹ لسٹ پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس اپنے سارے پروڈکٹس کی لسٹ آ جائے گی جو ہمارے پاس پروڈکٹس لسٹ ہوئے ہوں گے. اس کو ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں، ویو کر سکتے ہیں اور ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر ایڈ نیو پروڈکٹ پہ ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس نیو پروڈکٹ ہم ایڈ کر سکتے ہیں. اس کا ہم نام ڈالیں گے، کیٹیگری وغیرہ ڈالیں گے، کاسٹ ڈالیں گے اور ڈیٹیلز ڈال کے سبمٹ کے بٹن پہ کلک کر کے ہم سبمٹ کر دیں گے. اسی طرح ہمارے پاس سروسز بھی، ہماری سروسز کی بھی لسٹ آ جائے گی جس کو ہم ویو بھی کر سکتے ہیں، ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم نیو سروس کو ایڈ کرنا چاہیں تو سروس کا نام ڈالیں گے، کیٹیگری اور ڈفرینٹ جو ہمارے پاس سروسز کی ٹائپس ہوگی اس میں سے کوئی ٹائپ سلیکٹ کر کے ڈیٹیلز ڈال کے ہم سبمٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس ہماری سروسز ایڈ ہو جائے گی. پھر ہمارے پاس پرچیز کا ایک موڈیول آ جاتا ہے جس میں سے ہمارے پاس پرچیز لسٹ اور ایڈ پرچیز اور آرڈر لسٹ کے آپشنز موجود ہیں. ایڈ پرچیز پہ اگر ہم کلک کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے سپلائر کو ایڈ کرنا پڑے گا کہ کن سے ہم نے پروڈکٹس آرڈر کرنی ہے یا لینی ہے. پھر اس میں ہم آرڈر کی اگر پکچر ہے تو وہ ڈالیں گے، ڈیٹیلز وغیرہ ڈال کے پھر سبمٹ کر دیں گے. دین ہمارے پاس آرڈرز کی لسٹ ہوگی، جو ہم نے پروڈکٹس آرڈر کیے ہوں گے اس کی لسٹ ہوگی اور ہم یہاں سے نیو آرڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ہم نیو آرڈر ایڈ کریں گے تو وہاں پہ ہمارے پاس جو ڈیٹیلز ہوگی وہ فل کر کے ہم سبمٹ پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس آرڈرز ایڈ ہو جائیں گے. پرچیز کے موڈیول کے بعد پھر ہمارے پاس ایک سیلز کا موڈیول آ جاتا ہے جس میں سے ہم انوائس کریٹ کر سکتے ہیں، انوائس کی لسٹ دیکھ سکتے ہیں اور کریڈٹ نوٹ بھی کریٹ کر سکتے ہیں. انوائس کریٹ کرنے کے لیے ہم ایڈ انوائس پہ کلک کریں گے اور وہاں پہ ہم سب سے پہلے کمپنی کا نام ڈالیں گے. انوائس کا نمبر آٹومیٹکلی جنریٹ ہوگا اور ڈیٹ وغیرہ مینشن کریں گے کہ کون سی ڈیٹ کا ہم نے انوائس بنانا ہے. آئٹم وغیرہ جو ہم سروس ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں جس کے لیے ہم ان کو انوائس بھیج رہے ہیں وہ ہم وہاں پہ ڈال دیں گے. پھر ہم وہاں پہ اماؤنٹ ڈال دیں گے اور کوانٹٹی ڈال دیں گے. اس اماؤنٹ کا کوانٹٹی کے حساب سے سم ہو جائے گا اور نیچے ہم اس کے لیے اگر کوئی نوٹس ڈالنا چاہے تو وہ ہم نوٹس ڈال دیں گے اور ہم اپنا انوائس جنریٹ کر دیں گے. اسی کے اندر ہمارے پاس کریڈٹ نوٹ کا ایک آپشن ہے. اگر ہمارے پاس ایسے کوئی انوائسز ہے جو ہم نے مسٹیکنلی بنائے ہوں یا پھر کوئی ایسی انوائس جس کی پیمنٹ ہم نے غلط ڈالی ہو تو اس کو ہم کریڈٹ نوٹ میں ڈال دیں گے کیونکہ انوائس ہمارے پاس ڈیلیٹ نہیں ہوگی تو اس کو ہم کریڈٹ نوٹ میں ڈال کے ہمارے پاس ریکارڈ کے طور پہ پڑی ہوگی لیکن اس کا ہم اماؤنٹ ریورس کر دیں گے، وہ کریڈٹ نوٹ میں ہم ڈال دیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس ایسیٹس کا ایک موڈیول آ جاتا ہے. ایسیٹس ٹائپ پہ اگر ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ ہم ایڈ نیو ایسیٹ پہ اگر کلک کرتے ہیں تو ہم نیو ایسیٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ہمارے ایگزسٹنگ جو ہمارے پاس ایسیٹس ہوں گے تو اس کی ٹائپ کی لسٹ بھی ہمارے پاس یہاں پہ شو ہو رہی ہوگی. ایسیٹس لسٹ ہمارے پاس آ جائے گا جس میں سے ہماری کمپنی کی جو ایسیٹس ہوں گی ہمارے پاس اس کی پوری لسٹ آ جائے گی، جیسے کہ چیئرز، الیکٹرانک میں کوئی ڈیوائسز وغیرہ ہوگی. اگر نیو ہم ایسیٹ کریٹ کرنا چاہیں تو ہم اس میں سے ایسیٹ کا نیم ڈالیں گے اور اس کی اماؤنٹ، ڈیٹس وغیرہ اور کچھ ڈسکرپشن ڈال کے رجسٹرڈ پہ کلک کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ لسٹ میں آ جائے گا. دین اس کی اماؤنٹ ہم ڈال دیں گے اور بینک اکاؤنٹ جو ہم سلیکٹ کریں گے وہ ڈال کے پھر اگر ہم کوئی نوٹ ڈالنا چاہیں گے سبمٹ کر کے بٹن پہ کلک کر کے ہم سبمٹ کر دیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس لائبلٹی کا ایک آپشن آ جاتا ہے جس میں سے ہم لائبلٹی کی کیٹیگریز ڈفرینٹ ایڈ کر سکتے ہیں. اس کیٹیگریز کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ بھی. اگر نیو ہم لائبلٹی کی کیٹیگری ایڈ کریں گے تو اس کا ٹائٹل ہم ڈالیں گے، لائبلٹی کیٹیگری کا ٹائپ ڈالیں گے اور سبمٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس لائبلٹی کیٹیگری ایڈ ہو جائے گی. دین ہمارے پاس لائبلٹی لسٹ آ جائے گا
لائبلٹی لسٹ میں اگر ہم نیو لائبلٹی کریٹ کرنا چاہیں تو ہم نیو لائبلٹی کریٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم اس کو ویو کرنا چاہیں تو ہم اس کو ویو کر سکتے ہیں, اور وہاں پہ ہم ویو کے آپشن میں جا کے وہاں پہ اس کی ہم پیمنٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اگر ہم لائبلٹی نیو ایڈ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں اماؤنٹ ایڈ کرنی ہوگی اور کچھ ڈیٹیلز ایڈ کرنی ہوگی, کچھ ڈسکرپشن ڈالنے ہوں گے. دین اس کے بعد ہم سبمٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے اور لائبلٹی ایڈ کر دیں گے. دین ہمارے پاس ایکسپینسز کا ایک موڈیول آ جائے گا جس میں سے ہم ایکسپینسز کی کیٹیگری ایڈ کر سکتے ہیں جو ڈیلی ہمارے ایکسپینسز ہوتے ہیں, جیسے کہ آفس میں ریفریشمنٹس کے لیے, فوڈ کے لیے, یا ڈیفرنٹ ایکسپینسز ہوتے ہیں. اس کی ہم کیٹیگری کو ایڈ کریں گے, نام اور کوڈ ڈال دیں گے. دین ہمارے پاس ایکسپینس کی کیٹیگری ایڈ ہو جائے گی اور اس کو ہم ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں, ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس ایکسپینس لسٹ میں ڈیلی کی ہماری جو ایکسپینسز ہوگی اس کی ساری لسٹ آ جائے گی. اور اگر ہم نیو ایکسپینس ایڈ کرنا چاہیں تو اس میں سے ہم پہلے ایکسپینس کی کیٹیگری کو ایڈ کریں گے, دین اس کے بعد اماؤنٹ ایڈ کریں گے, ساتھ میں ہم فائنینشیل ایئر کو ایڈ کریں گے. اگر کوئی نوٹ ہمیں ریکوائرڈ ہے تو نوٹ ہم ڈال دیں گے, اگر اس کا ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہے تو ہم ڈاکومنٹ ڈال دیں گے. دین ہم سبمٹ کر لیں گے. اس کے بعد ہم جو اکاؤنٹ سلیکٹ کریں گے, کیش اکاؤنٹ یا بینک اکاؤنٹ, اس میں سے ہم اسی ایکسپینس کی جو اماؤنٹ ہوگی تو اس کو ڈیبٹ کر دیں گے اور سبمٹ کے بٹن پہ کلک کر کے اس کو سبمٹ کر دیں گے. دین ہمارے پاس اکاؤنٹنگ کا ایک موڈیول آ جاتا ہے جس میں سے ہمارے اکاؤنٹ کی لسٹ ہمیں نظر آئے گی کہ ہمارے کتنے اکاؤنٹس یوز ہو رہے ہیں کیش کے لیے یا پھر بینک اکاؤنٹ. اگر نیو اکاؤنٹ ہم ایڈ کریں گے تو اکاؤنٹ کا ٹائٹل, نیم اور کچھ ڈیٹیلز ہم اس کے اندر ڈالیں گے. پھر ہمارے پاس منی ٹرانسفر کا ایک آپشن آ جاتا ہے جس کے اندر اگر ہم اپنے ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں منی ٹرانسفر کرنا چاہے, کچھ اماؤنٹ ٹرانسفر کرنا چاہے, تو اس آپشن کے ذریعے ہم اپنا اماؤنٹ ٹرانسفر کر سکیں گے. اماؤنٹ مینجمنٹ میں ہمارے پاس پھر آ جاتا ہے کہ اگر ہم کسی اپنے اکاؤنٹ میں کوئی اسپیسیفک اماؤنٹ ایڈ کرنا چاہے تو وہ اماؤنٹ ہم ایڈ کر کے سبمٹ بٹن پہ کلک کریں گے تو ہمارے اکاؤنٹ میں اماؤنٹ ایڈ ہو جائے گی. ہمارے پاس مینجمنٹ کا ایک موڈیول آ جاتا ہے جہاں پہ ہم اپنے یوزرز کے لسٹ کو مینیج کر سکتے ہیں. نیا یوزر ایڈ کرنا چاہے تو ہم ایڈ کر سکتے ہیں. یوزرز اگر ہم اپنے کمپنی میں اس سافٹ ویئر کا ایکسیس کسی اور کو, اکاؤنٹنٹ کو یا پھر آپریٹر کو, کسی کو دینا چاہیں تو اس کا ہم ایکسیس یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں اور نیو یوزر بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اس میں کسٹمرز اور سپلائرز کی لسٹ آ جاتی ہے. کسٹمرز کی لسٹ میں جو ہے تو ہم اپنے کسٹمرز کو ایڈ کر سکتے ہیں, اور اگر ہمارا پریزنٹ کوئی کسٹمر ہے تو اس کی ڈیٹیلز ہم دیکھ سکتے ہیں اور ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. نیو کسٹمر اگر ہم ایڈ کرنا چاہیں تو ان کا کسٹمر کا نیم اور کمپنی کا نیم, ای میل ایڈریس اور ڈیٹیلز وغیرہ ایڈ کر کے دین سبمٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے, ہمارا کسٹمر ایڈ ہو جائے گا. سپلائرز میں بھی ہمارے پاس جو لسٹ میں سپلائرز ہوں گے وہ ہمارے پاس مینشن ہوں گے, اور نیا سپلائر اگر ہم ایڈ کرنا چاہیں تو سپلائر کا نیم, کمپنی کا نیم اور ڈیٹیلز ہم اس میں ایڈ کریں گے اور سبمٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے. دین ہمارے پاس فائنینشیل رپورٹس آ جاتی ہے جس کے اندر بیلنس شیٹ آ جاتا ہے, انکم سٹیٹمنٹس آ جاتے ہیں, ٹرائل بیلنس آ جاتا ہے, جہاں پہ ہم ڈیٹ فکس کر کے اس ڈیٹ کے اکارڈنگلی اپنا جو ہے تو شیٹس اور جو رپورٹس ہوتے ہیں تو وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس کچھ آپریشنل رپورٹس آ جاتے ہیں جس میں سے پینڈنگ انوائس, بیسٹ سیلرز کی رپورٹس, ڈیلی سیلز یا منتھلی سیلز, ساری پیمنٹس کی رپورٹس, پرچیز کی رپورٹس, ساری چیزیں ہمارے پاس آ جاتی ہے. وہ سارا ہمارے پاس رپورٹس آ جاتی ہے. سیٹنگ میں ہمارے پاس رول پرمیشنز آ جاتے ہیں. اگر ہم نے کسی کو ایکسیس دیا ہوا ہے, کسی آپریٹر کو یا پھر اکاؤنٹنٹ کو, اس کا ایکسیس ہم دیکھ سکتے ہیں, اس کو ہم ڈفرینٹ رولز دے سکتے ہیں. اگر ہم کسی چیز کا ہم اس کو ایکسیس نہیں دینا چاہتے تو ہم وہاں سے اس کو مینیج کر سکتے ہیں. پھر ہم اپنے ساتھ جو ہے تو کسٹمر گروپ ایڈ کر سکتے ہیں, ہمارا ٹیکس ہم مینیج کر سکتے ہیں, اپنی یوزر پروفائلز کو ہم مینیج کر سکتے ہیں یہاں سے, اور جنرل جو ہماری سیٹنگ ہوگی وہ ہم اس میں مینیج کر سکتے ہیں.